اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ قوم سے مراد یہاں مرد ہیں، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ آگے عورتوں کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ولا نساء من نساء، تو پتہ چلا کہ قوم سے مراد یہاں صرف اور صرف مرد حضرات ہیں، کہ مردوں کے جو قوم ہے وہ دوسروں کا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے، دوسروں کو نعوذ باللہ گھٹیا سمجھتے ہوئے ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں سمجھایا ہے کہ ہو سکتا ہے عنقریب ایسا بھی ہو جائے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہوں وہ تم سے دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے تم سے بڑھ کر ہوں۔ تو کسی کو کمزور سمجھنا اور کسی کو ہلکا سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا، یا اس کے کام کی وجہ سے اس کو گھٹیا سمجھنا، یا اس کے کام کو گھٹیا سمجھنا اور اس کو نیچی حیثیت دینا، یہ انتہائی زیادہ برا ہے۔ اگر یہ مذاق نہیں بھی اڑا رہا تو دل میں ان چیزوں کا خیالات انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہی معاشرے میں آج ہو رہا ہے کہ جو مالدار طبقہ ہے، جو اونچا طبقہ ہے، جو تجارت پیشہ طبقہ ہے، وہ نیچے کے طبقے کو عام طور پر چھوٹا سمجھتا ہے، اپنا نوکر سمجھتا ہے، غلام سمجھتا ہے، اور یہی چیز ہمارے حکمرانوں میں ہے، تو وہ نیچے کے طبقوں کو ذلیل طبقہ سمجھتے ہیں۔ تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہاں فرمایا کہ اگر اول تو ان کا مذاق اڑانا ہی نہیں چاہیے، اور آگے گمان کی بات بھی آ رہی ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ آگے ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو بڑے ہی کمال کے آ جاتے ہیں اور بڑے ہی باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ عام طور پر یہ چیزیں جب اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہیں، کہیں بھی چاہے شادی ہو یا اور کوئی تقریبات ہوں، تو وہاں ایک دوسرے کو جب دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ عمل ضرور آدمی کر لیتا ہے، خدا نہ خواستہ کہ یہاں جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، کیونکہ عورتوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بالکل عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ولا نساء من نساء، کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ یکون خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں مستقبل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے، ایسی عورتیں پیدا کر دے با کمال اور با صلاحیت، جو کہاں سے کہاں پہنچنے والی ہوں۔ آدمی کے کمال یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بیٹھے تو بیٹھنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے۔ جو کوئی کسی مرتبے پہ فائز ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اگر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اپنی بڑائی جتلا رہا ہے اور مجھے ذلیل سمجھ رہا ہے، یا مجھے ذلیل تو نہیں سمجھ رہا لیکن کم تر سمجھ رہا ہے، یہ انتہائی زیادہ بری بات ہے۔ اس سے انسان کا مرتبہ جو اونچے مرتبے والا ہوتا ہے وہ بھی گھٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں آدم کی اولاد ساری ایک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی آدم سے پیدا کیا ہے، اور ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب۔ تو جب وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے تو یہاں آ کر بھی ہمیں یہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب یہ تصور آدمی کے اندر ہوگا تو بھائی چارہ بھی پیدا ہوگا، محبتیں بھی پیدا ہوں گی، اور آپس کی جھگڑے، یہ فسادات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ موقع اندر سے آدمی اپنے آپ کو نہیں دے گا کہ میں بڑا ہوں اور سامنے والے کا مذاق نہیں اڑائے گا تو فتنہ نہیں بڑھے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ کسی کو طعنہ بازی مت کیا کرو۔ یہ بھی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اسی آیت کے اندر عورتوں کو بھی الگ سے تذکرہ کر دیا گیا اور مردوں کو بھی الگ سے تذکرہ کر دیا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ طعنہ بازی آپس میں مت کیا کرو، ایک دوسرے کو طعنہ دینا کہ فلاں تو ایسا ہے اور فلاں تو ایسا ہے، اس میں تو یہ عیب ہیں اور اس میں تو یہ خرابیاں ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو ہے وہ اپنی جو صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں نا، وہ بھی آہستہ آہستہ دیمک کی طرح جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کو بھی دیمک کھا جاتا ہے گویا۔
انسان کی صلاحیتیں اسی وقت جو ہے وہ بروئے کار رہتی ہیں جب وہ کوئی قابل خیر کام کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ قابل خیر کام میں نہیں لگا ہوا ہوتا تو شر کرنے کی وجہ سے وہ جو اندر کی صلاحیتیں ہیں آدمی کی اپنی، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. وہ جس لیول جس رینک کے اوپر آدمی ہوتا ہے اس سے بھی وہ نیچے آ جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ صلاحیت والا آدمی ضائع کیسے ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یہ تانا تشنی کرنے کی وجہ سے آدمی صلاحیت والا جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ در حقیقت نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں زوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بے برکتی ایسی ہو جاتی ہے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ان صلاحیتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اس میں وہ بات رہتی نہیں ہے کہ یہ کوئی کام کر سکے آدمی. اور آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارا کرو. ہم کسی کا جو اچھا نام ہوتا ہے وہ چھوڑ کر اس کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں، اور وہ آدمی اس نام کو برا بھی سمجھتا ہے اور اس سے اس کا دل بھی دکھتا ہے، اور اسے وہ جو ہے وہ معاشرے میں اس کی ایک طرح سے بے عزتی بھی ہوتی ہے، اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یوں پکارا گیا ہے. تو اس طرح پکارنے سے بھی معاشرہ بنتا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ بھی رکتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کامیڈیوں میں لگ گئے ہیں، یہ گویا کہ ایک طرح سے ہنسی مذاق میں لگ گئے ہیں اور اپنی قوم کا، اپنے ہی لوگوں کی صلاحیتوں کو بیکار کرنے میں لگ گئے ہیں. اس وجہ سے اب ان کا کوئی کام ہی نہیں رہا ہے، تو آگے بڑھنے سے یہ قومیں رک جاتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. مذاق اڑانا تو ایک عام بات ہو گئی ہے، بھائی ہم تو تفریح کر رہے ہیں آپس میں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کلاس لے رہے ہیں کسی کی، یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ. اور آگے فرمایا کہ یہ تانا بازی، بھائی کسی کو کچھ کہہ دینے میں کیا حرج ہے، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو حقیقت سامنے بیان کرنے کا بھی منع کیا گیا ہے، پیچھے بیان کرنے کا تو ابھی آ ہی رہا. تو ہو سکے جتنا دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ، دوسروں کی جو ہے برائیوں کے اوپر پردہ، ان کا تذکرہ نہ کرنا، یہ انسان کو بڑا فائدہ دیتا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ناموں کا بگاڑنا یہ سب سے زیادہ برا کام. بئس الاسم الفسوق، کہ برا نام پکارنا اور گناہ گار کا نام دینا کسی کو، اور کسی کو برے القابات سے پکارنا، ان کو تانا تشنی کر کے پکارنا، یہ ایمان لانے کے بعد، بعد الایمان، یہ بہت زیادہ برا کام. ہاں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم توبہ نہیں کرو گے اس سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہو جاتے ہیں. تو توبہ آدمی کر لیتا ہے ان چیزوں سے. اگر پہلے پتہ نہیں تھی کہ یہ کوئی بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن اب پتہ چل گیا ہے سن کر اور مجھے سنا کر، تو مجھے اور آپ کو اس چیزوں سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو مذاق اڑانا اور اسی طرح برے القابات سے پکارنا، تانا و تشنی کرنا، یہ انتہائی زیادہ معاشرے کے اندر خیروں کو نہیں پھیلاتے، معاشرہ خراب کر دیتی ہیں. اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانیوں سے، بہت سارے گمانات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. شاید یہ ایسا ہوا ہوگا، شاید یہ ایسا ہوگا، شاید یہ برا ہوگا، شاید اس میں یہ خرابی ہوگی، پتہ تو کچھ ہے نہیں، یا یقینی طور پر تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس سے کہیں گواہی بھی نہیں دینی ہے کہ کورٹ میں جانا ہے یا کہیں پہ پیشی ہونی ہے اور اسے گواہی دینی ہے. تو پھر اس قسم کے گمانات کے پیچھے پڑنے کا آخر فائدہ کیا ہے سوائے دماغ خراب کرنے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ان چیزوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ان سے خیر کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں جو ان چیزوں کو کرنے والے ہوں گے وہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، کبھی ان کو تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی. وہ یہ کہہ دیں کہ ہم آدھا پاڑا روزانہ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کام کرنے والا ہو، چند نوافل کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی ان سے. یہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے.
کہ خیر کے جو کام ہیں، صدقات کرنا تو پھر دور کی بات ہے، جب آدمی گھٹیا سمجھنے لگ جاتا ہے سامنے والے کو تو مال کہاں سے خرچ کرے گا کسی ایسے انسان پر جو مستحق ہے۔ تو فرمایا کہ گمانات سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جہاں گمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، ہاں، اور کسی کی ٹو میں بھی نہ لگو، یہ کیا کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر ایک دوسرے کی باتیں وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی کہیں پر واقعتاً کسی کے اوپر متعین ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور پھر وہ یہ نگرانی کرتا ہے، تو وہ نگرانی کہلاتا ہے، ٹوہ میں لگنا نہیں کہلاتا۔ دونوں میں ذرا فرق ہے، بات کو ذرا سمجھ لیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی کوئی بات کہیں پہنچا رہے ہیں اور ان کو وہاں ذمہ دار بھی بنایا گیا ہے، ان کے ماتحتی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اس کو ٹو میں لگنا نہیں کہتے، وہ نگرانی کہلاتی ہے۔ اور وہ نگرانی کرنا ایک اچھی چیز ہے کہ وہ نگران تک یہ بات پہنچائے کہ واقعتاً یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہو رہا، یا اس میں کمی آ رہی ہے، یا اس میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے بالکل۔ یہاں اس چیز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جہاں مستقل جو ہے وہ یہ چیزیں جھگڑوں اور فسادات کو پیدا کریں تو پھر وہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اپنے آپ کو جو ذمہ دار ہیں وہ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ بھی فرمایا کہ غیبت، کسی کے پیچھے برائیاں کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کو تو اتنا برا کہا گیا کہ آگے آپ کے سامنے آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا، یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ آپ سب نے سنا ہوگا، یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مردار تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو، پھر وہ بھائی ہو، اور پھر وہ مرا ہوا بھی ہو، تو کتنی بری اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمجھانے کا انداز بتایا کہ جو تمہارے پیٹ کی غذا تو یہ نہیں بن رہا، لیکن یہ تمہارے دل کی غذا بن رہا ہے، اور دل کو اگر اتنا گندا کھانا ملے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ پیٹ میں جاتا ہے کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا غیبت کرتے ہیں، یہ پیٹ میں نہیں جاتا، یہ دل میں جاتا ہے، اور پھر یہ دل میں جا کر اس دل کو کیا بنائے گا سوائے نفرتوں کا مرکز بنانے کے، اور کیا بنائے گا؟ اس سے کچھ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ جو پیچھے بات کرنے والا ہوتا ہے نا اس میں سامنے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تبھی تو وہ غیبت کرتا ہے۔ وہ مقابلے میں آئے نا، وہ بات کرے لیکن کبھی نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اس نے اپنی عادت ہی ایسی بنائی ہے کہ مجھے پیچھے باتیں کرنی ہیں، اور مجھے جو ہے وہ اس کے خلاف ایک پورا ایک سلسلہ جاری کرنا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے۔ وہ شکوے شکایات نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ برائیاں ہوتی ہیں مستقل، اور عیب جو ہی دیکھی جاتی ہے اس میں پھر سامنے والے کی صلاحیتوں کو بالکل بروئے کار رکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں کتنی بھلائیاں کیوں نہ ہو ہزار، میں نے اس کی برائی دیکھنی ہے، بس مجھے تو دیکھنا ہے یہ ایک نمبر کا خبیث آدمی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ حاسد آدمی اپنے آپ کو کبھی حاسد کہے گا نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ حسد کرنے والا وہ کہے گا بھائی میں تو صاف ستھری بات کر رہا ہوں، پیچھے کر رہا ہوں تو کیا ہوا، لیکن ہے نا اس میں یہ بات تو جا کے سامنے کہہ دو نا۔ اور حسد کرنے والا کبھی نہیں بتائے گا کہ میں حاسد ہوں، اس کے اندر بیماریاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو حسد کا لفظ اس پر ڈھپا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں حاسد بن گیا ہوں۔ اور حاسد جو ہے وہ غیبت کرنے کی وجہ سے یہ آدمی بنتا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں کتنا برا لگے گا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور اپنے دل کے اندر اس کا خون بٹھا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ خوف خدا یہ ان چیزوں سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس وجہ سے تقوی کا ذکر کیا۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہاری توباؤں کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔